بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سے پہلے روزہ مت رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چھوڑو۔ اگر چاند کے ورے بادل حائل ہو جائیں تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ رویت شرط ہے دین اسلام میں۔ عبادات کا مدار چونکہ قمری مہینوں پر ہے، چاند کے مہینوں پر ہے، جیسے رمضان المبارک، شوال کا آنا اور اسی طرح حج، یا پھر عورتوں کا عدت گزارنا، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال کا پورا ہونا، قمری مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، چاند کے مہینوں کا، اور رویت اس کے لیے واجب علی الکفایہ ہے کہ جمیع مسلمانوں میں سے چند لوگوں کا، معتبر لوگوں کا چاند کی رویت کو دیکھ کرنا بہت ضروری ہے۔ چاند دیکھیں، عبادات کے لیے انتخاب کریں، مہینوں کی پہچان رکھیں۔ ویسے اسلامی حکومتیں اس کا اہتمام کر لیتی ہیں۔ حکومت کے ایک حصے میں اگر رویت ہو جاتی ہے، چاند کو دیکھنے کے لیے لوگ شہادت دے دیتے ہیں، تو اس کا حکم پورے ملک کے لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے علیحدہ سے جو ہے وہ اپنے طور پر رویت کا اہتمام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ رویت کا اہتمام اگر ریاست معتبر لوگوں کے ذریعے سے کروا رہی ہے، چاند دیکھنے کا اہتمام ہو رہا ہے، تو پھر اس پر اعتبار کر لیا جائے گا۔ البتہ چاند کو دیکھنا یہ مسنون عمل ہے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ نظر آ جائے تو ٹھیک، نہ نظر آئے تو پھر اس کے اوپر گورنمنٹ نے اگر کہہ دیا ہے، ریاست نے، کہ بھئی آج رمضان المبارک شروع ہے، تو پھر شروع ہے۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ نہیں، ابھی جب شعبان کی آج 30ویں تاریخ ہے، تو پھر اس کا بھی اعتبار کرے گا۔ اگر بادل چھا جاتے ہیں کسی علاقے میں اور کسی علاقے میں بادل بالکل موسم صاف ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صاف موسم والوں نے اگر چاند دیکھ لیا ہے اور شہادت مل گئی ہے اور بادل والے علاقوں کو اس کی خبر ہو گئی ہے تو وہ پھر ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے بھی چاند کو دیکھ لیا ہے، پھر وہی حکم لگے گا۔ حضرت قاضی امیر حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے رئیس المفتی تھے، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں۔ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، تقوی اور للہیت بھی بہت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 500 میل پر مطلب بدل جاتا ہے، اس لیے یہ فرق پڑتا ہے کہ کچھ ملکوں میں چاند نظر آ گیا اور کچھ میں چاند نظر نہیں آیا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہر 500 میل کے اوپر مطلب چینج ہو جاتا ہے، لہذا ریاست کے کہے ہوئے پر اعتبار کریں گے۔ اگر ان کے پاس معتبر لوگوں کی موجودگی میں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، ریاست کی بات کو مانا جائے گا، اس میں اپنی مرضی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، چند لوگوں کا ضرور چاند کا اہتمام کرنا چاہیے دیکھنے کا، اور مہینوں کی پہچان کا بھی اہتمام رکھا جائے۔ ایز اے مسلم ہمیں اپنی عبادات کے لیے چونکہ قمری مہینوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسلامی مہینوں کی، اس لیے اسلامی مہینوں کی تاریخیں شوق سے یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور مہینوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ اب کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ ہاں، اس معاملے کو، رویت کو، شکوک و شبہات پر نہیں رکھا جائے گا کہ جس طرح
महकमा मौसमियात बसा औकात पेशन गोई कर देते हैं कि जी तवक्को है कि इस दफ़ा चांद इतनी तारीख को दिख जाएगा। ये तवक्कुआत हैं, हतमी नहीं है। हतमी वही है कि जो आंखों से देखा जाएगा चांद को, वही हतमी है। अलबत्ता तवक्कुआत होती हैं, पेशन गोइयाँ की जाती हैं मौसम के हालात को और मतले को देखते हुए, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती। वो वाज़े करते हैं कि ये हतमी नहीं है, हतमी मौके पर होगी। तो बहरहाल इस बात का एहतमाम करना सुन्नत है। सुन्नत है। सहाबा इकराम चांद को देखने का एहतमाम करते थे और बाकायदा चांद को देखकर अपनी इबादत का इंतखाब कर लेते थे। हज़रत मौलाना तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों में भी अजीब बात यह है, ईद का चांद देखने के लिए तो दौड़े चले जाते हैं, लेकिन रमज़ान जब शुरू होता है तो बहुत कम चांद देखने का तकल्लुफ़ करते हैं। बहरहाल चांद को देखना वाजिब अलल कफ़ाया है। बहरहाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शौबान का आधा महीना बाकी रह जाए तो तुम रोज़े मत रखो। शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल रमज़ान के लिए इस बात को मना फरमा रहे हैं कि रोज़ा 15 तारीख के बाद न रखा जाए। हाँ, अगर किसी की आदत हो, जैसे कि कल वाली रवायत में गुजरा है कि वो एक दिन रोज़ा रखता है, एक दिन छोड़ता है, तो ऐसे शख्स के लिए इजाज़त है। या फिर वो हर सोमवार और हर जुमेरात को रोज़ा रख लेता है, तो फिर उस दिन भी वो रोज़ा रख ले। मना उसके लिए है कि जिसने रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने हैं और शबान में इसकी कोई तरतीब नहीं है, तो अब वो 15 शबान के बाद रोज़ा ना रखे, ताकि उसकी मजबूत तबीयत हो। रमज़ान मुबारक में वो पूरे खुलूस और खुशू और खुजू के साथ रोज़े रख सके। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।